ہمارے یہ جو لیگل سسٹم ہے اس میں ڈسپلن کیسے آئے گا؟ ہماری جو بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز ہیں ان کے الیکشن کبھی نہیں رکے نہ ٹلے. پنجاب میں بارنگ اے فیو کیسز اور جو بڑے بڑے الیکٹیبلز ہمارے پاس آئے تھے وہ ہار گئے. رول ماڈل یہی ہے وکیل جس نے اپنی محنت اور اپنی دیانتداری سے اپنا مقام بنایا. کتنی اسٹرائکس ہو رہی ہیں, عدالتیں بند ہو رہی ہیں, سر اگر ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو لاہور کی پرنسپل سیٹ بے معنی ہو جائے گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی میگنیفیسنٹ رینون پرسنالٹی موجود ہیں. ہی از نن ادر دین ایڈوکیٹ حامد خان صاحب, اور آج ہم ایڈوکیٹ حامد خان سے بہت سی باتیں کریں گے, بہت سی لیگل باتیں کریں گے جن کا کرنا اور جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی سر, السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو. وعلیکم السلام. سر, آپ اتنے ماشاء اللہ آپ کی فیمس پرسنالٹی ہے کہ جب ہم لائرس کی پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی ایک حامد خان کا گروپ ہے, ایک کوئی اور گروپ ہے. سر, آپ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے لوگوں پر کہ لوگ آپ کے نام پہ ووٹ دیتے بھی ہیں اور ووٹ لیتے بھی ہیں. سر, میں آپ سے کویشچن یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو لیگل سسٹم ہے اس میں ڈسپلن کیسے آئے گا؟ بار کونسل کے معاملات کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک بار پالیٹکس کا تعلق ہے اس کو عام طور پر ریلیٹ کیا جاتا ہے بار کے الیکشن سے. بالکل. بار کونسلز کے الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں, بار ایسوسیشنز کے اینولی ہوتے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے. وکلا میں جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہماری جو بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز ہیں ان کے الیکشن کبھی نہیں رکے نہ ٹلے. ایون جو مارشل لاء کے بدترین جو دور گزرے ہیں ان میں بھی ہمارے الیکشنز جو ہیں ریگولرلی ہوتے رہے. اس لیے وکلا کے اندر ایک جمہوریت ہے اور جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. شاید پاکستان میں کسی اور طبقے میں جمہوریت, اس قسم کی جمہوریت ہو, تو یہ تو ایک بہت ہی پازیٹیو سائیڈ ہے. اچھا. اب جہاں تک آپ نے میرے گروپ کی بات کی ہے, ایکچولی اس کو ایسے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے حامد خان گروپ کہہ دیتے ہیں. ایکچولی اس کو ہم پروفیشنل گروپ آف لائرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اچھی پروفیشنل ویلیوز میں بلیو کرتے ہیں. مجھ سے پہلے بھی اس کی لیڈرشپ اوروں کے پاس بھی تھی. اب پچھلے 25 سال سے سم ہاؤ میری لیڈرشپ ہے اور میرے بعد کسی اور کی ہوگی, تو اس لیے کسی فرد سے اس کا ریلیٹ نہیں کرنا بلکہ ایک اصول ہیں. اور وہ بیسک اصول ہمارے یہ ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے. یہ 3 بیسک پرنسپلز ہیں. یہ 3 آپ کے پرنسپلز ہیں, بیسک پرنسپلز جو بنیادی ہیں. اس کے علاوہ وکلا کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, ملک کو پراسپرس بنانا. لیکن یہ 3 جو ہیں یہ بنیادی ہمارے گروپ کے اصول ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم نے ہمیشہ, ہمارے گروپ نے ہمیشہ اسٹرگل کی ہے ڈکٹیٹرز کے خلاف. بالکل. اور مارشل لاء کے خلاف. اچھا. یعنی اس گروپ نے ضیاء الحق کو پوری ریزسٹنس دی ہے سارے دور میں. ہمارے ہی نمائندے جو الیکٹ ہو کے آتے تھے وہ پاکستان بھر کے وکلا کو اکٹھا کر کے کنونشنز کرتے تھے اور جمہوریت اور آئین کی بحالی کا مطالبہ کرتے تھے. اسی طرح جتنا عرصہ مشرف ڈکٹیٹر رہے ہیں, ہمارے گروپ کے جتنے نمائندے تھے بشمول میرے, ہم نے ان کو رزسٹ کیا ہے اور ہم نے ان کی غیر جمہوری جو بھی باتیں تھیں ان کو مسترد کیا ہے. تو یہ تو ایک بیسک ویلیوز ہیں جو ہمارے گروپ کی اور وکلا کی جنرلی ہیں کہ انہیں ہر دور میں رزسٹ کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے وکالت شروع کی, جب میں نے لائسنس لیا, اور وہ آج سے 50 سال پرانی بات ہے, تو سب سے پہلا میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے ہائی کورٹ کے باہر جلوس میں شامل ہو کے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مار کھائی تھی جی پی او چوک پر. تو ابھی میں چند مہینے پہلے ہی انرول ہوا تھا بطور ایڈوکیٹ کے. مطلب یہ ایک جوش ہے جو اب بھی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے ابھی. ہے, آج بھی ہے. جب کبھی بھی چیلنج آتا ہے وکلا اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں اس کی جو بہت بڑی مثال کہتا ہوں 2007 سے 2009 کی وکلا موومنٹ ہے. اس میں ان لوگوں نے بڑا کھل کے پارٹیسپیٹ کیا جو بیچاروں نے قربانیاں دے کے, جن کے پاس وسائل نہیں تھے,
انہوں نے جا کے اس کا حصہ بنے، ڈیمونسٹریشنز میں حصہ لیا، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئی تھی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو پریولیجڈ لائرز تھے انہوں نے اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ان کو میں سے بہت ساروں کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، لیکن جو عام وکیل تھا، جو ضلع کے وکیل تھے، جو نوجوان وکیل تھے، انہوں نے سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہی کے جوش جذبے کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے جب بھی وکلا کو آپ ٹیسٹ کے لیے لائیں گے تو آپ دیکھیں وہ پورا اتریں گے۔ ہاں ویسے یہ تو ہے۔ جہاں کہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہے وکلا، جی، جہاں پہ ڈسپلن کی کمی ہے تھوڑی۔ ہاں ڈسپلن کی کمی ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، ایگزیکٹلی۔ اور وہ ایک مخصوص لوگ ہیں جو اس پیشے کی، اس پروفیشن کی روح کو نہیں سمجھتے۔ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیشن جو ہے یہ پیسہ بنانے کے لیے ہے، حالانکہ یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کا مقصد تو خدمت کرنا ہے لوگوں خدمت کی۔ خلق ہے، بالکل پیسہ تو ایک ضرورت کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کے جو بھی شخص پیسے کے لیے وکالت کرتا ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی حق وہ ادا کرتا ہے جو کہ عوام کے لیے، جو کہ موکلین کے لیے، جو سسٹم کے لیے وکالت کرتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ان پروفیشنل ویلیوز کے لیے کرتا ہے جس میں ایمانداری آ جاتی ہے، جس میں آپ کی پنکچویلٹی آ جاتی ہے، جس میں آپ کی محنت آ جاتی ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ پروفیشنل وکیل کی اصل محنت، دیانت اور ٹرانسپیرنسی اپنے کام میں، یہ اصل بات ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، آج کل ایک بہت ہاٹ ایشو چل رہا ہے کہ ہر ڈویژنل لیول پہ ہائی کورٹ کا بینچ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی اسٹرائکس ہو رہی ہیں، عدالتیں بند ہو رہی ہیں۔ تو سر اگر ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کے 3 پرماننٹ بینچز کام کر رہے ہیں سن 81 سے۔ جی، لاہور ہائی کورٹ کے 3 بینچز کام کر رہے ہیں، ایک پنڈی میں، دوسرا ملتان، تیسرا بہاولپور۔ تو وہ جو شکایت تھی کہ انصاف جو ہے آپ کو دہلیز پہ نہیں یا قریب نہیں ملتا، وہ تو دور ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو آج کل مینز آف ٹرانسپورٹ کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ مثلاً فیصل آباد سے لاہور پہنچنے میں 1.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور گوجرانوالے سے لاہور آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو کسی زمانے میں زیادہ موکلین کو تکلیف تھی، وہ بہت اس میں کمی آ چکی۔ ساؤتھ آف پنجاب کی شکایت ہوتی تھی کہ لاہور دور ہے، ملتان سے، بہاولپور سے، ڈیرہ غازی خان سے، وہ تو ان کی شکایت حل ہو چکی ہے۔ اب ملتان میں بھی بینچ ہے، بہاولپور میں بھی بینچ ہے، وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے نزدیک بینچز کی حد تک تو معاملات ٹھیک ہیں۔ اس میں بہر صورت یہ بعض اوقات یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے ایشو، اور یہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ بار کے الیکشنز میں آ کے زیادہ پولیٹیسائز ہوتا ہے ان ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جہاں یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدھ بینچ اور کی بات ہوتی تو شاید اس میں کوئی وزن ہوتا۔ جی، وہ تو کہہ رہے ہر ڈویژنل لیول 5 بینچز اور بنا کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پرنسپل سیٹ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کورٹ کی، وہ پرنسپل سیٹ ہوتی ہے جہاں اس نے اپنا مین کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو لاہور کی پرنسپل سیٹ بے معنی ہو جائے گی، وہ ایک چھوٹے بینچ کی شکل میں اختیار کر جائے گی۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ کی اسٹرینگتھ اس کا اکٹھے ہونا ہے۔ جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں ججز، تو وہ ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کو آپ بکھرا دیں، 4 ادھر، 6 ادھر، 2 ادھر، 3 ادھر، وہ کورٹ جو ہے کورٹ نہیں رہتی ہے، وہ تو ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور وہ کورٹ کبھی بھی جو اس نے لیڈرشپ دینی ہے رول آف لا کے لیے، اس کا ایک وہ لیول جو ہے اس کو مینٹین نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی لیے آپ دیکھیے ایک زمانے میں لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ یہ بہت پرانی ہائی کورٹ ہے، 1865 سے شروع ہوئی، اس کا جورسڈکشن آپ کو بتاؤں دہلی سے لے کے پشاور تک ہوتی تھی۔ اچھا، دہلی سے پشاور تک اس کی جورسڈکشن ہوتی تھی۔ دہلی بھی اس کی جورسڈکشن میں آتا تھا، پشاور بھی آتا تھا۔ اچھا۔ اور موجودہ پنجاب، موجودہ کے پی کے، ہندوستان کے 3 صوبے، پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش اور دہلی، چوتھا صوبہ،
یہ سب اس کا حصہ ہوتے تھے. اچھا. اور کوئی بینچ نہیں ہوتا اور کوئی اسٹرائک بھی نہیں اس طرح ہوتی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اس لیے وہ انسٹیٹیوشن بن گیا نا. دیکھیں نا, انسٹیٹیوشن بنانا ہے تو پھر ایسے ہی بنتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح دوسرے ممالک میں میں بمبئی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں, بہت بڑی ہائی کورٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں 14-15 کروڑ کی آبادی ہے مہاراشٹرا میں, جس کی وہ ہائی کورٹ. اس کے 2 بینچز ہیں. ایک تو گوا جب اس میں علیحدہ اسٹیٹ بنی اس میں ایک بینچ بیٹھتا ہے, تو ایک ان کا اورنگ آباد میں بیٹھتا ہے. تو یہ بینچ ہونے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ان کی کوئی تعداد جو ہے نا وہ مناسب ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اب ہر لیول پہ بنا دیا جائے. اب الہ آباد ہائی کورٹ ہے. الہ آباد ہائی کورٹ سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے. اس صوبے کی یعنی اتر پردیش کی آبادی 22 کروڑ ہے. پاکستان سے زیادہ آبادی ہے ایک صوبے کی. بالکل. اس کی پرنسپل سیٹ الہ آباد ہے. اس کا ایک بینچ جو ہے وہ لکھنؤ میں بیٹھتا ہے. لکھنؤ میں اس لیے کہ لکھنؤ جو ہے یو پی کا کیپٹل ہے, اور سارے صوبے میں جو اتنا بڑا صوببہ ہے کوئی اور بینچ نہیں ہے. لوگ الہ آباد جاتے ہیں انصاف لینے. اگر ہم ویسٹرن سائڈ پر بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہی سب کچھ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بینچز ہر جگہ ہے. تو یہ ہمارے وکلا برادری کو سمجھنا چاہیے اور اس بات پہ اسٹرائکس کر کے عدالتوں کا اور لوگوں کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. وہ لوگ سفر کرتے ہیں. بالکل لوگ سفر کرتے ہیں. آلریڈی کتنی ان ہاؤس پرابلمس لوگ دیکھ رہے ہیں, لٹیگیشن سے ڈر رہے ہیں. اچھا سر, اب ہم اپنے ججز کی طرف آتے ہیں. سر, وٹ ڈو یو تھنک, آر دے ڈیلیورنگ وٹ وی ایکسیپٹ فرام دیم؟ کیوں نظر نہیں آ رہا, کہ ریزن ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا جو ہمارے ججز ہیں ان کو کس طرح ہم ٹھیک کریں؟ اب آپ 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں. ایک ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری, سبارڈینیٹ جوڈیشری, جو کہ ڈسٹرکٹ ججز تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہماری سپیریئر جوڈیشری جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ پہ مشتمل ہے. بنیادی طور پہ لیڈرشپ تو دینی ہوتی ہے سپیریئر جوڈیشری نے. سپریم کورٹ سارے ملک میں دیتے ہیں, لیکن ایکچوئل سپرویژن نیچے کی عدالتوں کی ہائی کورٹس کرتی ہیں. یہاں مسئلہ اپوائنٹمنٹس میں بھی آ رہا ہے کہ جو طریقہ کار اپوائنٹمنٹس کا ہے اس کے بارے میں ہم پوری طرح مطمئن نہیں ہیں, اور اس میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اکبرہ پروری نہیں ہونی چاہیے, اس میں فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے, نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پیور میرٹ پر سلیکشن ہونی چاہیے ججز کی. ہمیں اس میں کمی نظر آ رہی ہے. میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے, اور جو لوگ ہماری طرف سے گروپ کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ججز کی تقرری کا طریقہ بہتر بنایا جائے اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ایک تو یہ ایریا ہے جہاں پر فوری طور پہ ضرورت ہے کہ نظر ثانی کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ارلی ڈسپوزل کے معاملات پر بھی وہ بھی میرٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ایگزیکٹلی. ایک جو اچھا جج میرٹ پہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات کم کام کرنے والے 5 ججوں سے زیادہ ڈسپوزل کر سکتا ہے. بالکل. تو اب اسی لیے اس میں سب سے اہم مٹیریل جو ہوتا ہے جوڈیشری میں وہ ہیومن مٹیریل ہے کہ ججز کتنے کمپیٹنٹ ہیں. تو کمپیٹنس اینڈ انٹیگریٹی یہ 2 ایلیمنٹس ہیں ججز کے, اگر وہ درست ہو جائیں تو یہ معاملہ طے ہو سکتے ہیں. اور جو ماتحت عدالتیں ہم بعض اوقات اس پر زور ڈالتے ہیں کہ ماتحت عدالت میں کرپشن. بالکل. اگر ہائی کورٹس نہ چاہیں تو وجہ نہیں کہ ماتحت عدالتیں ٹھیک نہ ہوں. بالکل. کیونکہ ان کی ڈائریکٹ سپرویژن ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور اسی لیے میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ یہ لیکسٹی ہائی کورٹس میں ہے, جس کی وجہ سے ماتحت عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام پرفارم نہیں کرتی پوری طرح سے. ایک وجہ یہ بھی ہے کسی حد تک کہ ہمارے پاس ججز کی تعداد بھی کم ہے. بالکل. ہر لیول پر. یعنی میں سمجھتا ہوں ایک زمانے میں ایک لیگل ریفارمز کی ایکسرسائز ہوئی تھی ایشین بینک کے, تو اس کا میں بھی ممبر تھا. تو پنجاب میں ہماری فائنڈنگ یہ تھی اس وقت کہ ہمارے ہاں 1/3 اسٹرینگتھ ہے سول ججز کی جتنی ہونی چاہیے. اگر ہم مقدمات کو دیکھتے ہیں تو مقدمات کے حوالے سے اسٹرینگتھ بڑھنی چاہیے. اب بھی میں سمجھتا ہوں تعداد بڑی ہے, لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں دگنے ججز چاہیے ہمیں. بالکل. اور کمپیٹنٹ چاہیے. اور ان کے کمپیٹنٹ, اور کمپیٹنس کے لیے ٹریننگ کی بھی بڑی ضرورت ہے. بالکل.
There should be training plans, کچھ proper training plans. پروگرامس ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بہت سارا ایک کمپلیکس ایشو ہے, سمپل نہیں. اس میں کتنے سارے فیکٹرز آتے ہیں, سلیکشن آف ججز, امپروومنٹس, دی ٹریننگ, all those things everything put together. اور سر اگر ججز کی تعداد ہم بڑھا دیں تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ڈیلے اور ڈسپوزل آف کیسز ہوتے ہیں اس میں کچھ کمی بہتری آ سکتی ہے؟ یقینی طور پر کمی آ سکتی ہے. اور میرے خیال میں ذرا پڑھنے سے کچھ کمی آئی بھی ہے. بالکل. فریولس لٹیگیشن کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. بہت فریولس لٹیگیشن بھی ہمارے ہاں ہو رہی ہے, تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, ہم سب جانتے ہیں کہ اٹارنی آف لاء کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور یو آر دا فاؤنڈر ممبر آف پی ٹی آئی. تو سر آپ نے ایک پودا لگایا تھا پی ٹی آئی کا اور اب وہ سایہ بھی دے رہا ہے, وہ پھل بھی دے رہا ہے, تناور درخت بن گیا. جی, اب تو وہ ایک پورا درخت بن گیا ہے الحمدللہ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے وہ جو پودا لگایا تھا وہ کہیں آپ نے برگد کا لگایا تھا تو وہ کہیں سفیدے کا پودا تو نہیں بن گیا کہ وہ وہی پودا ہے جو آپ نے لگایا تھا؟ کیونکہ تھوڑا بہت تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی ناراضگی تو ہے پی ٹی آئی سے. نہیں, میری کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن مطلب جو اختلافات ہوتے ہیں اصولی وہ تو ہوتے ہیں. بالکل, یہ تو ایک جنرل ہے, سگے بہن بھائی آپس میں. بالکل, وہ جمہوری نظام کا حصہ ہیں اور ہونے چاہیے, تبھی آپ. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی طور پہ آئیڈیالوجی یا آپ کہیں آئین جو تھا یہ میں نے لکھا تھا, جو کمیٹی کو میں ہیڈ کرتا تھا. پہلا بھی آئین 96 میں جب لکھا گیا, پھر اس کی ریویژن ہوئی تھی 2002 میں, 1 اور 2 میں, اس کو بھی میں نے ہیڈ کیا تھا. پھر فائنلی جو ابھی ہے جس کو ہم پھر ریویو کر رہے ہیں, جو 2012 میں اڈاپٹ ہوا تھا, اس کو بھی میں نے ہیڈ کیا تھا. تو اس میں جو ہم نے آبجیکٹیوز لکھے تھے کچھ تو پورے ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے نہیں بھی ہیں, جس پر میں سمجھتا ہوں بالخصوص 2 ایریاز جو میں سمجھتا تھا کہ ہماری آئیڈیالوجی کے بہت اہم حصہ ہیں, اس پر بوجہ اب جو پریکٹیکل پالیٹکس دیر ہو رہی ہے. ایک تو لینڈ ریفارمز. ہم یہ چاہتے تھے کہ بیٹر ڈسٹریبیوشن آف لینڈس ہو پاکستان میں, یعنی لینڈ ریفارمز کر کے فالتو زمین لینڈ لیس فارمز میں بانٹی جائے. اس سے معاشرے میں برابری اور خوشحالی زیادہ. بالکل, جو بہت ضرورت ہے جس چیز اس کی کوئی ابھی تک پیش رفت ہماری پارٹی نہیں کر سکی, بلکہ میری بڑی ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے پارٹی کے پاس 2013 سے, جب اس کا مینیفیسٹو لکھا گیا تھا تو میں نے اس میں وہ شامل کی تھی. دوسرا الیکٹورل ریفارمز. اچھا, اس میں جو ہم نے اڈاپٹ کیے تھے وہ تھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن. فرسٹ پاس دی پوسٹ والا جو سسٹم ہے جو ہمارے پاس پاکستان میں ہے, انڈیا میں بھی ہے, اور بھی جتنے کامن لاء کنٹریز میں ہے, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اس سے یہ لہٰذا یہ جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے, ڈیرا پالیٹکس ہے, وہ پروموٹ ہوتی ہے. اچھا, اور بجائے کہ پارٹیز مضبوط ہونے کے, پارٹیز کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. اور اسی لیے پاکستان میں آپ دیکھ رہی ہیں کتنی زیادہ جو ہے فلور کراسنگز ہوتی ہیں. بالکل, اس لیے کہ جو صاحب الیکٹ بیشک پارٹی کے نام پہ ہو کے آتے ہیں, لیکن وہ اپنی کنسٹیٹوئنسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر الیکٹیبل ہیں, اس لیے ہر پارٹی میں ہم ایکسیپٹیبل ہیں, اس لیے ہم جب چاہے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا ڈیٹیل پرپوزل ایک تو ہم نے اپنے منشور میں بھی شامل کیا, ہم نے اپنے آئین میں بھی شامل کیا. اس کے علاوہ ایک میں نے پورا پیپر بھی پارٹی کو دیا ہوا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا, بائی اینڈ لارج ٹرکش ماڈل پر. میں نے ماڈلز دیکھے, سارے ایگزامن کیے, جس میں پرومیننٹ ماڈلز جو ہیں وہ فرانس کا بھی ہے لیکن وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, جرمنی کا سب سے پرومیننٹ ماڈل ہے, اور اسکینڈیویا کا بھی ہے. لیکن ہمارے اپنے حالات کو جب میں نے غور سے اسٹڈی کیا تو مجھے ٹرکش ماڈل سب سے زیادہ مناسب لگا. تو سر اس میں کرنا کیا تھا, مطلب ہونا کیا تھا اس میں یہ تھا کہ کسی سیپریٹ کنسٹیٹوئنسیز نہیں ہوں گی بلکہ کلیکٹو کنسٹیٹوئنسیز. اچھا, سیپریٹ نہیں, کلیکٹو کنسٹیٹوئنسی ہوں گی, اور اس میں پارٹیز کو ووٹ پڑے گا, انڈیویجولس کو نہیں ووٹ پڑے گا.
اس ہاں پارٹیز اپنی سلیٹ ضرور دیں گی. ٹھیک ہے. مثلا لاہور میں ہم اس وقت نیشنل اسمبلی کی 14 سیٹیں ہیں, تو وہ لاہور کا جتنا ووٹر ہے وہ اس پارٹیز کو ووٹ دے گا. اچھا. اور اگر کوئی پارٹی 5% سے کم لیتی ہے تو اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. اچھا. واو. اور جو 5% سے زیادہ لیتی ہے اس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کر کے یہ تو ایک بہت اچھا سسٹم ہے, اگر یہ آ جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تاکہ ووٹ ویسٹ نہیں ہوتا. ووٹ ویسٹ کیا ہوتا ہے جی, پچھلی دفعہ میں نے الیکشن لڑا, اس میں ریگنگ بھی ہوئی, سب کچھ ہے, لیکن الیکشن میں میرے 85,000 ووٹ ہے, لیکن ان کی تو کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہ. بالکل بالکل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر ووٹ جو ہے نا اس کی ویٹیج ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ایک اہم سسٹم ہے. دوسری بات, فیوڈلزم ختم ہو جاتا ہے. ہاں, اب سارے بہت ضروری ہے ختم ہونا. ملتان اس میں یہ تھا, ہم نے ڈسٹرکٹ وائز بنائے تھے, لیکن جہاں ایک ڈسٹرکٹ میں 5 سے کم نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, وہاں پر 7 والے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملا کے کم از کم 5 سیٹوں والا ایک کنسٹیٹوئنسی بنتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہو گیا کہ جب آپ دیں گے تو انڈیویجول کو نہیں ووٹ دیں گے, کسی ڈیرے پہ نہیں جائیں گے آپ, پارٹی کے آفیسز ہوں گے, وہ چلا رہے ہوں گے کیمپین. آپ کو یہ اس لیے نہیں کسی کو ٹکٹ دینا پڑے گا کہ بھی یہ فلاں برادری سے ہے, اس کی برادری کے اتنے لوگ ہیں. بالکل بالکل. پارٹی اپنی ایک سلیٹ ہوگی, لیکن پارٹی ایز اے باڈی جو ہے ایز این انسٹیٹیوشن بلڈ ہوتی ہے. ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے, ہماری پارٹی پالیٹکس کیوں کمزور ہے, اس لیے کہ یہ ڈپینڈنٹ ہے آن الیکٹیبلس. بالکل. اور الیکٹیبلس کا کوئی دین ایمان نہیں بعض اوقات, کوئی دین ایمان نہیں, اور وہ روز اپنی ترجیحات اور اپنی لائلٹیز چینج کر لیتے ہیں. بالکل. جہاں انہیں اپنی بیٹرمنٹ لگتی ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اور سر یہ پولیٹیکلی بھی اس سے یہ ہونا تھا کہ بجائے کہ جو فیوڈلز ہیں ان کا انفلوئنس ہو, پارٹیز کا انفلوئنس ہو جانا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہماری پارٹی نے اس طرف اس لیے پیش رفت نہیں کی کہ ابھی جو آن گراؤنڈ پالیٹکس ہے وہ ابھی وہی ہے جو پہلے تھی, اور ہمیں اس پالیٹکس میں اپنے آپ کو اجاگر کرنا تھا. بالکل. ابھی تو مجھے لگتا ہے خان صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. 100 ڈیز کا بھی وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی جو انہوں نے. ایک بات تو خان صاحب کو سمجھ آئی, جو میری ایک میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے ہمیں پارٹی کو ووٹ دیا, الیکٹیبلس کو نہیں دیا, پنجاب میں بھی. ورنہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کون سے الیکٹیبلس تھے کراچی میں, جو کراچی میں ہم نے اتنا اچھا پرفارم کیا, الیکٹیبلس کی وجہ سے نہیں, پارٹی کی وجہ سے. ایون پنجاب میں بارنگ اے فیو کیسز, اور جو بڑے بڑے الیکٹیبلس ہمارے پاس آئے تھے وہ ہار گئے. ہاں. اور وہ الیکٹ ہوئے ہیں لوگ جو پارٹی کا فیس رکھتے تھے. اچھا. تو یہ خان صاحب کو اس چیز کا بڑا ادراک ہوا ہے کہ پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. ہاں بالکل. الیکٹیبلس کو ضروری نہیں کہ دیں. بالکل ایسے. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اپنے جو بنیاد کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے, اور سب کوئی نہیں. پاکستان میں اگر آپ نے صحیح سیاست لے کے آنی ہے, پارٹی کو آپ نے اسٹرینگتھن کرنا. بالکل. اچھا سر, ایٹ دا اینڈ میں ہمیشہ اپنے سینئر لائر سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو ہمارے ینگ لائرز ہیں, جو فیوچر لائرز ہیں, ان کو آپ کوئی میسیج دیں تاکہ وہ اپنی اس فیلڈ میں آ کر زیادہ بہتری کے ساتھ اچھا کام کر سکیں. مجھے بھی بلکہ ایک آپ کے میسیج کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے, اس میں سب سے اہم چیز جو ہم لوگوں نے, جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے, بالکل, جو کہ کسی پریولیجڈ کلاس سے نہیں آئے تھے. میرا تو کوئی رشتہ دار جاجی وکیل بھی نہیں تھا. اچھا. جب میں پریکٹس میں آیا ہوں تو ہم نے جس طرح سے اپنی جگہ بنائی ہے وہ محنت اور دیانت سے بنائی ہے, اور یہی رستہ ہے. بالکل. کیونکہ اسی سے جو وکیل بنتا ہے نامور, اپنی محنت کی وجہ سے, اپنی دیانت کی وجہ سے, انٹیگریٹی ہے اور ہارڈ ورک سے بنتا ہے, وہی صحیح معنی میں دیر پا وکیل ہوتا ہے, اور دیر پا اس کی ریپوٹیشن. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت ساری لوگوں کو اٹریکشن نظر آتی ہیں جلدی جگہ بنانے کے لیے, اور اس کے لیے بعض اوقات غلط طرف چل پڑتے ہیں, جس میں کہ ٹاؤٹزم بھی آ گیا ہے, جس میں اور کنیکشنز کو استعمال کرنا آ گیا ہے, محنت کی بجائے آپ دوسرے ذرائع سے. بالکل 80% یہ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا, میں ابھی سمجھتا ہوں بیشتر میجورٹی ابھی بھی محنت کرنے والے وکلا ہے ہمارے.
اچھا صحیح معنی میں دیانتدار اور محنت والے وکیل ہیں. یہ تو بہت لیکن اس قسم کی جو حرکتیں کرنے والے ہیں وہ بڑی جلدی نظر میں آتے ہیں, بالکل ایسا بھی ہے بالکل. اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے یا ان لوگوں کی جو محنت اور دیانت ہے وہ کسی حد تک بھی چھپ جاتی ہے, کیونکہ وہ چہرے آگے نظر آنے لگ جاتے ہیں, بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں. اور لیکن ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے, جو عام وکیل کو سمجھ آنی چاہیے, کہ وہ ماڈل نہیں ہے آپ کی, وہ رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل یہی ہے وکیل جس نے اپنی محنت اور اپنی دیانتداری سے اپنا مقام بنایا, کیونکہ وہ مقام دیر پا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا فیملی بیک گراؤنڈ لا سے ریلیٹڈ ہے وہی آگے جائیں گے. آپ اگر خود محنت کرتے ہیں تو آپ خود بھی بہت اوپر جا سکتے ہیں. میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لا بیک گراؤنڈ, اور مجھے کوئی اس چیز کا نہیں ہے. انشاءاللہ محنت ہوگی, رسپانسبلٹی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ویل تھینک یو سو مچ سر, وی آر پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. اور انشاءاللہ یہ سیریز آپ کے ساتھ چلے گی, اور بھی ایشوز کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سدرا. جی یو ویلکم. جی ناظرین, دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدرا افتخار. آپ اگلے شو میں اپنے نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی.